آج کل کی مسلم عورتیں شادی ہونے کے بعد منگل سوتر لگاتی ہیں، تو کیا یہ شرک میں آئے گا؟ یہ شرک کہلائے گا؟ زیب و زینت کی جو چیزیں ہیں، زیب و زینت کی جو اشیاء ہیں، اصل میں حلال ہے جب تک کہ اس کی حرمت کی دلیل نہ آ جائے۔ اگر حرمت کی دلیل ہے تو پھر اسے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی غیر قوم کی نقالی ہے، غیر قوم سے مشابہت ہے، تو پھر یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک مسلمان کو غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا گیا ہے۔ منگل سوتر خاص کر کے ہندو میں جو شادی شدہ جو ہندو کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ استعمال کرتی ہیں، وہ پہنتی ہیں، اور ان کے یہاں اس منگل سوتر سے متعلق بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں، اور بہت سارے فاسد عقیدے بھی اس منگل سوتر سے وابستہ ہوتے ہیں، بہت سارے غلط عقائد پائے جاتے ہیں ان کے یہاں۔ تو ان کے یہاں یہ منگل سوتر یہ سہاگ کی علامت اور پہچان ہے، ان کے یہاں یہ مذہبی شعار اور مذہبی پہچان مانا گیا ہے۔ منگل سوتر پہنانے کو نکاح مانا جاتا ہے، اس لیے آپ دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ جو بھاگ کر کے شادی کرتے ہیں تو لڑکا لڑکی کے گلے میں منگل سوتر ڈال دیتا ہے، تو اس سے اس کی شادی ہو جاتی ہے، یعنی یہ نکاح کے معنی میں ہوتا ہے، نکاح مان لیا جاتا ہے، یہ منگل سوتر پہنانے کو ہی نکاح مان لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے لڑکا جب شادی کرتا ہے تو لڑکی کے گلے میں منگل سوتر ڈالتا ہے، تو یہ ان کے ہاں ایک مذہبی شعار ہے، مذہبی پہچان ہے، جو ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں اصل کیا ہے؟ نکاح ہے، نکاح ہوتا ہے باضابطہ، لیکن یہ منگل سوتر کو اگر نکاح سمجھ لیا جائے تو ہمارے اسلام میں یہ فاسد نکاح مانا جائے گا، یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں کیا ہے؟ ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ ہندو عورتوں کے یہاں اس منگل سوتر سے متعلق جو غلط عقیدے پائے جاتے ہیں یا جو فاسد عقیدے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ منگل سوتر جب تک گلے میں رہے گا تب تک شوہر اس کے ساتھ رہے گا، یا شوہر کی محبت اس کے ساتھ رہے گی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہندو عورتیں جب وہ منگل سوتر نکال کر کے رکھ دیتی ہیں شادی کے بعد، تو گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں یا اس کی جو ساس ہوتی ہے، وہ فوراً اسے ڈانٹنے اور ڈپٹنے لگتی ہے کہ منگل سوتر تو نے کیوں نکال دیا ہے۔ اسی طرح سے اس منگل سوتر کے اندر بہت کچھ مانا جاتا ہے، بہت پاور مانا جاتا ہے، بلکہ حادثات اور مصائب اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اسے بھی محفوظ رکھتا ہے، یہ سب عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ تو اس نظریے سے اگر کوئی پہنے تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ کھلا شرک ہے، کھلا شرک ہے۔ اگر کوئی مسلمان عورت شادی ہونے کے بعد غیروں کی نقالی کرتے ہوئے اگر منگل سوتر لگاتی ہیں تو یہ اسلام میں یہ منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنن ابو داود کے اندر ہے، حدیث نمبر 4031 ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس کسی نے کسی غیر قوم کا طریقہ اختیار کیا وہ انہی میں سے ہے۔ تو اگر ایک مسلم عورت یا ایک مسلم خاتون ہندوؤں کی عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے اسی نظریے سے وہ منگل سوتر لگاتی ہیں کہ یہ سہاگ کی نشانی ہے، یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، اسی طرح یہی نکاح مان لیا جاتا ہے، تو پھر یہ غیروں کی نقالی ہونے کے ناطے یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مسلم عورت اس نظریے سے لگاتی ہے کہ یہ منگل سوتر لگانے سے محبت بڑھتی ہے، اس منگل سوتر کے اندر یہ پاور ہے، یہ قوت ہے کہ یہ حوادثات یا مصائب یا آلام سے یہ روکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کھلا شرک ہے۔ اس نظریے سے اگر لگائے کوئی تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ورنہ عمومی طور پر زیب و زینت کی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کر سکتی ہیں، بشرطے کہ غلط عقیدے نہ رکھے جائیں اور یہ نہ سمجھے جائے کہ اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے اور اس کے اندر یہ پاور ہے، یہ قوت ہے کہ یہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا سکتا ہے، کیونکہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ رب العالمین ہی بچاتا ہے۔ جس طرح کے تعویذ گنڈے کے بارے میں، تعویذ گنڈے جو لوگ لگاتے ہیں تو کبھی یہ شرک اکبر کو پہنچ جاتا ہے اور کبھی شرک اصغر کو پہنچتا ہے۔ شرک اکبر کو کب پہنچے گا؟ ایک آدمی تعویذ اور گنڈا یا دھاگا یا منکا اور کچھ باندھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے اندر خود بخود یہ طاقت اور پاور ہے کہ یہ ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عقیدہ شرک میں آتا ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا یہ کھلا شرک ہے،
بالکل یہ شرک اکبر ہے، اسے ایک انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے آدمی کہ دھاگا اور تعویذ وغیرہ لگاتا ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی قوت ہے لیکن یہ بچاؤ کا ذریعہ ہے، پھر بھی یہ شرک اصغر میں آتا ہے، یہ شرک اصغر میں آتا ہے۔ اور یہی شرک اصغر کبھی کبھار انسان کو شرک اکبر تک بھی پہنچا جاتا ہے، یا شرک اکبر تک پہنچانے کا یہ شرک اصغر ذریعہ ہے جس کی وجہ سے اسے روکا جاتا ہے، اسے منع کیا جاتا ہے کہ یہ تعویذ گنڈے بھی نہ لگائیں، اسے پرہیز کریں۔ اگر یہ بھی نظریہ ہو کہ نہیں یہ اس کے اندر خود بخود طاقت نہیں ہے بلکہ طاقت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے لیکن یہ ذریعہ ہے، تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کی نیت بدل جاتی ہے، وہ پورا اعتماد اس دھاگے پہ، اس تعویذ پہ، وہ گنڈے پہ کرنے لگتا ہے۔ تو اگر یہی عقیدہ اگر منگل سوتر کے بارے میں رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر خود بخود طاقت اور قوت ہے کہ یہ محبت کو برقرار رکھے گا اور یہ جب تک رہے گا تب تک محبت ٹوٹ نہیں سکتی ہے، جب تک یہ ہے تب تک سہاگ مٹ نہیں سکتا، تو یہ عقیدہ ظاہر سے بات ہے کہ غلط عقیدہ ہے، اس لیے اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ غیروں کی مشابہت اگر نہیں ہے، اگر کسی علاقے میں یہ پہننے کی جو چیزیں جو گلے میں پہنتی ہیں یا ناک میں یا کان میں پہنتی ہیں، اگر کسی غیر قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی غیر قوم کی پہچان نہیں ہے، تو مسلم عورتیں لگا سکتی ہیں۔ آپ کوئی بھی ہار، کوئی بھی چیز آپ ویسے ہی آپ لگائیں، آپ شادی کے بعد، بہت تو شادی سے پہلے بھی لگاتی ہیں، شادی سے پہلے بھی پہنتی ہیں، شادی کے بعد بھی، چونکہ شادی کے بعد خاص طور سے دلہن کو سجایا جاتا ہے اور دلہن کے لیے تیاری کی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ان کے لیے خصوصی طور پر منگوایا جاتا ہے، زیورات کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب منگوائی جاتی ہیں اور انہیں سنوارا جاتا ہے، انہیں لگایا جاتا ہے۔ تو زیب و زینت کی جو چیزیں اصل میں حلال ہے، الا ہے کہ وہ چیز حرام ہو یا کسی غیر کی مشابہت ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ تو عام طور سے منگل سوتر یہ ہندوؤں کے ہاں ایک رسم ہے، ان کے ہاں ایک شعار ہے، ان کی ایک پہچان ہے، اس لیے ان کے اس طریقہ سے ایک مسلمان کو دور رہنا چاہیے۔